اور وہ پابندی یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں حج پر گئے ہوں تو جب تک وہ طواف زیارت نہیں کر لیں گے میاں بیوی کا آپس میں ملاپ جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 3 دن مینا میں رہنا ہوتا ہے اور اس میں مین کام ہوتا ہے تینوں شیطانوں کو پتھر مارنے۔ یہ جو شیطانوں کو چھوٹے چھوٹے پتھر مارتے ہیں اس کو رمی کرنا کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جو حاجی شیطان کو کنکری مارتا ہے ہر کنکری مارنے کے بدلے اتنا بڑا گناہ معاف ہوتا ہے، اگر وہ گناہ معاف نہ ہوتا اس بندے کے لیے یقینی جہنم جانے کا ذریعہ بنتا تھا۔ اتنا بڑا گناہ کنکری مارنے کے بعد بخش دیا جاتا ہے۔ تو 3 دنوں کے اندر 70 کنکریاں تقریباً ماری جاتی ہیں، 70 بڑے بڑے گناہ بندے کے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر 12 ذی الحجہ سے پہلے طواف زیارت کرنا ہوتا ہے۔ حاجی لوگ مینا سے آتے ہیں بیت اللہ اور وہاں آ کے طواف کرتے ہیں اور سعی کرتے ہیں۔ طواف زیارت کے بعد گویا ان کا حج مکمل ہو جاتا ہے کہ حج کے 2 رکن پورے ہو گئے، ایک وقوف عرفہ اور ایک طواف زیارت۔ اور اس میں طواف زیارت کا بدل موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ طواف زیارت نہ کر سکا یا اس کو کوئی مجبوری ہو گئی تو اس کے بدلے وہ قربانی دے دے تو طواف زیارت نہ کرنے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس بندے کا وقوف عرفہ کا عمل نہ ہوا تو اس کا حج ہی جو ہے چھوٹ گیا۔ وقوف عرفہ کا بدل اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا مل حج، اے اللہ کے رسول حج کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحج العرفہ، کہ عرفات کے اندر جو وقوف کیا جاتا ہے اس کا دوسرا نام حج ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ دینے پر تلے ہوئے ہیں تو بندے کو چاہیے کہ جائے اور دامن پھیلا کر اللہ سے جو چاہے مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ دینے سے تھکتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو احرام باندھ کے جائیں گے، اللہ کے گھر کا دیدار کریں گے، اس مقدس جگہ کے اوپر کچھ دن گزاریں گے اور حج کر کے گناہوں سے بخشے بخشائے واپس لوٹائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے حج کیا اور اس کا حج مبرور مقبول ہو گیا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جیسے گناہوں سے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے، پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان جب پیدا ہوا تھا جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا حج سے یوں پاک ہو کر واپس لوٹتا ہے۔ اس لیے جب حج کے لیے بندہ جائے تو شریعت نے حکم دیا کہ تم رشتہ داروں کے پاس جاؤ، ان سے ملو، معافی مانگو اور ان کو سلام کرو اور پھر سفر پہ نکلو۔ تو حج سے پہلے حاجی کو رشتہ داروں کے پاس بھیجا اور یہ بندہ جب حج کر کے واپس آ رہا تھا اللہ نے فرمایا یہ میرے گھر کا زائر ہے، حج کر کے آ رہا ہے، رحمتوں کے جھولیاں بھر کے آ رہا ہے۔ اب رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ اس کا استقبال کریں اور اس سے دعا کی درخواست کریں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے
حاجی جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے تو اللہ 4 مہینے تک اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ذی حیثیت ہوتے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں مگر انہوں نے فرض حج نہیں کیا ہوتا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو ذی حیثیت ہیں، اگر اس سال حج نہیں کر سکے تو آئندہ سال کے لیے نیت کر لیں اور اللہ کے گھر کا دیدار ضرور کریں۔ زندگی میں 1 مرتبہ اللہ کے گھر کا دیدار کرنا بندے پر فرض ہے۔ اور جس کو اللہ بار بار حج عمرے کی توفیق عطا فرمائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ اللہ کا انعام ہے، جس کو چاہیں اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حج کے اگلے دن سعودیہ کے اخبار میں خبر چھپی، یمن کا ایک بوڑھا تھا جس کی عمر 100 سال تھی، اس کی تصویر بھی اخبار نے چھاپی۔ اس نے کہا جی کہ میری عمر 100 سال ہے، میں 20 سال کا تھا جب میں نے پہلا حج کیا اور آج میں 100 سال کا ہوں اور میں نے اپنی زندگی کا 80واں حج آج کیا ہے۔ اس نے زندگی کے 80 حج پیدل چل کر کیے۔ اللہ یوں بھی نام فرما دیتے ہیں۔ ہمارے بعض اکابر ان دنوں میں رویا کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے کہ یا اللہ آپ کے عاشق تو آپ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے، کوئی طواف کر رہا ہوگا، کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوگا، کوئی حتیم میں بیٹھا اللہ سے دعا مانگ رہا ہوگا، کوئی ملتزم سے لپٹ کر اللہ کو منا رہا ہوگا، معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ اور ان کے یہ ایام اداسی میں گزرتے تھے کہ کاش ہمارے لیے بھی آسانی ہوتی تو ہم بھی حج کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ اہتمام کے ساتھ، محبت و شوق کے ساتھ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کے بدلے ہمارے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔